أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ٹیچر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نثار احمد۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، آج ہم سبق نمبر 19 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم نون ساکن اور نون تنوین کے چوتھے قاعدے اخفاء کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں آپ کو بتاؤں گا کہ اخفاء کیا ہے اور اخفاء والے حرف کو کیسے ادا کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اگر آپ نے ابھی تک اسلامک ٹیچر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سب سے پہلے آپ اسلامک ٹیچر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر آسانی سے نظر آ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اخفاء۔ اخفاء کا مطلب ہے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر اس نون ساکن یا نون تنوین کو اس کے مخرج سے علیحدہ کر کے اس کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اور وہ 15 حروف اخفاء یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یعنی الف سے لے کر یا تک ٹوٹل 28 حروف ہیں، جن میں سے 6 حروف خلقی حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، اور 6 حروف یرملون یا، را، میم، لام، واو اور نون، اور ایک حرف اقلاب کا نکال دیں۔ اقلاب والا حرف جو ہے وہ ہے با، تو باقی سب حروف اخفاء ہیں، یعنی 6 حروف خلقی ہو گئے اور 6 حروف یرملون اور ایک حرف اقلاب، یہ ٹوٹل 13 بنتے ہیں۔ 13 حروف کو نکال دیں تو بقایا جتنے بھی حروف ہیں 28 میں سے 15 حروف بچ جاتے ہیں، تو وہ 15 حروف جو ہیں وہ اخفاء ہیں۔ معزز سامعین، نون کا جو مخرج ہے زبان کی سائڈ سے نوک تک کا حصہ، جب ثنایا، رباعی اور انیاب ان 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہاں سے نون ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اخفاء میں زبان کسی جگہ ٹچ نہیں ہوتی بلکہ آواز ناک سے نکلتی ہے، اور نون کا جو مخرج ہے وہاں پہ زبان ٹچ ہوتی ہے، ثنایا، رباعی اور انیاب ان 3 دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، لیکن اخفاء میں زبان جو ہے وہ ٹچ نہیں ہوگی، اس کے قریب جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن وہ ٹچ نہیں ہوگی۔ دیکھیں یہ مثال میں آپ کو بتاتا ہوں آگے۔ جیسے یہ دیکھیں سواد، سواد جو ہے یہ حروف اخفاء میں سے ہے۔ اس کو ایسے پڑھیں گے ہم کہ یہ دیکھیں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد سواد ہے، تو اس کو ہم نے ناک میں اس کی آواز چھپانی ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے من نہیں پڑھنا ہے، آواز کو بالکل واضح نہیں پڑھنا ہے، ناک میں آواز کو چھپانا ہے۔ اس کو ہم پڑھیں گے منصورا، تاکہ جو نون کا مخرج ہے وہاں پہ آپ کی زبان نہ لگے، ٹھیک ہے، منصورا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ سواد کو جو ہے تنوین میں دیکھیں کہ یہ ہا کے نیچے 2 زیر ہیں، تنوین ہے، اس کے بعد سواد آ رہا ہے، تو یہ دیکھیں اس کو کیسے پڑھیں گے، بریح صرصر، ہن نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ہن نہیں پڑھنا ہے کیونکہ یہ یہاں پہ ہم نے اخفاء کرنا ہے۔ اخفاء جو ہوتا ہے اس میں ناک میں آواز چھپانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس آواز کو چھپانی ہے، ٹھیک ہے، بریح صرصر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زال کی دیکھیں، اب یہ نون ساکن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد زال ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے، تنذرہم، تنذرہم، ٹھیک ہے۔ اب یہ اسی میں زال کی جو ہے مثال یہ دیکھ لیں، تنوین میں دیکھ لیں،
عزیزوں عزیزوں ذو انتقام. ٹھیک ہے، اس کو اس طرح پڑھنا ہے. اب صاحب کی مثال دیکھ لیں. والانثى، یہ دیکھیں نون جو ہے یہ ساکن ہے اور اس کے بعد سا ہے، سا حروف اخفاء میں سے ہے. والانثى، ٹھیک ہے. ابھی یہ تنوین میں سا کی مثال دیکھیں. ماء ثجاجا، ما ان نہیں پڑھنا ہے، ان بھی نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ماء ثجاجا. ٹھیک ہے. اب یہ کاف کو دیکھیں نون ساکن کے بعد منکم. ٹھیک ہے، اسی طرح تنوین کے بعد دیکھیں کاف کراما کاتبین. ٹھیک ہے، اس کی جو آواز ہے وہ ناک میں چھپانا ہے. ٹھیک ہے، تو جو غنہ ہوتا ہے اس کی آواز جو ہوتی ہے وہ ناک میں لے کے جانا، ناک سے آواز نکالنا. ٹھیک ہے، لیکن اس کی آواز جو ہے، جو حرف کی اصل جو مخرج ہوتا ہے، تو مخرج کی آواز جو ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. وہاں پہ مخرج کی آواز کو ناک میں چھپانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اخفاء میں. اگر آپ نے ہماری مخارج کی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ہماری ویڈیو پیچھے دیکھ سکتے ہیں. مخارج کی ہماری ویڈیو ہیں جو میں نے اپلوڈ کی ہیں، تو وہ آپ دیکھیں. تو معزز سامعین، امید ہے کہ آج کے سبق کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی. کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. کل تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.